الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اسلام نے طہارت و نظافت کی خصوصی تلقین کی، ہمیشہ پاک و صاف رہنے کی تاکید کی اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا جن سے وضو ٹوٹتا ہے یا جن کے بعد غسل کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن چیزوں سے انسان کو غسل کرنا ضروری ہے اور کن چیزوں کے لاحق ہونے کے بعد بندہ مومن اور بندہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں اسلام نے کہا ہے کہ اگر وہ بندے کو لاحق ہوتی ہے تو اسے غسل کرنا چاہیے، وہ ہے بیداری کی حالت میں لذت کے ساتھ اچھلتی ہوئی منی کا نکلنا یا نیند کی حالت میں احتلام ہونا۔ ایسی صورت میں انسان کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جس سے غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، وہ ہے ذکر کو شرمگاہ میں داخل کرنا گرچہ منی نہ نکلے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قعد بین شعبها الاربع ثم مس الختان الختان قد وجب الغسل، یعنی جب مرد چار زانوؤں کے بیچ بیٹھے، چار شاخوں کے مابین بیٹھے اور دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جب ایک مرد، ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ چاروں زانوؤں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں شرمگاہ سے آلہ تناسل کے ملنے کا مطلب آلہ تناسل کا شرمگاہ میں داخل ہونا ہے۔ تیسری چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ حیض یا نفاس کے خون کا ختم ہونا ہے۔ جب کسی بھی خاتون کے حیض یا نفاس کا خون رک جائے، ختم ہو جائے، جو ماہواری آتی ہے وہ ماہواری اپنے وقت پر ختم ہو جائے یا جب بھی ختم ہو تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے حدث اکبر لاحق ہونے کی صورت میں ان چیزوں کے کرنے سے بھی رک جائے جو حدث اصغر لاحق ہونے کی صورت میں منع ہے، جیسے نماز ادا کرنا، قرآن مجید کا چھونا۔ حدث اکبر کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، البتہ حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے مصحف کو چھوئے بغیر قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ جسے حدث اکبر لاحق ہو جائے اس کے لیے مسجد میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ حدث اکبر لاحق ہونے کے بعد مسجد میں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اور ہمیں مکمل احتیاط برتنی چاہیے، مکمل طریقے سے اس سلسلے میں پرہیز کرنا چاہیے ایسی صورت میں مسجدوں میں بیٹھنے سے۔ میرے دینی بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام نے جن چیزوں سے غسل کرنے کی تاکید و تلقین کی ہے ان کا ہم اپنی زندگی میں خیال رکھیں گے، پاکی اور طہارت کا بھرپور خیال رکھیں گے اور ہمیشہ پاک و صاف رہیں گے۔ یہ ہماری روح کے لیے بھی، ہمارے قلبی سکون کے لیے بھی اور ہماری صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔